السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے تنقید برائے تعمیر اور تنقید برائے تسلیل۔ آپ کو یہ پڑھ کے تھوڑا سا اسٹرینج لگا ہوگا کہ ہم نے تنقید کو صرف ایک ہی چیز کے بارے میں سمجھا ہوا ہے کہ کسی کی ذات کے اوپر کرٹیسزم کرنا، کسی کے کام پہ کرٹیسزم کرنا، تو ہم اس کو تنقید ہی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کرٹکس ہے، یہ ناقص ہے، ہر وقت تنقید کرتا تھا، کیڑے نکالتا رہتا ہے، بات کی کھال کو نکالتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی جو شاہکار بنا ہے، کوئی بھی جو کامیاب ہوا ہے، اس کے پیچھے بہت ساری پازیٹیو اور نیگیٹو تنقید چلتی آ رہی ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس تنقید کرنے والے کو جج کرتے ہیں کہ وہ آپ کو گرانے کے لیے ہے کہ آپ کو سدھارنے کے لیے ہے، آپ پریز کرنے کے لیے ہے۔ تو جب آپ ان دو چیزوں کے درمیان میں فرق محسوس کر لیں گے تو آپ کی پرسنالٹی کے اندر بھی اور آپ کے کام کے اندر بھی جو ہے گرومنگ کافی ہو جائے گی۔ ایک شہر میں ایک مجسمہ بنانے والا جو ہوتے ہیں، جس کو ہم اسکلپچرز کہتے ہیں، وہ بنانے والا ہوتا ہے اپنے ہاتھ کے ساتھ، وہ مٹی کے مختلف قسم کے وہ بناتا ہے اسکلپچرز۔ اس کے ہاتھ میں بہت نفاست ہوتی ہے اور لوگ دور دراز سے اس کے وہ مارنامنٹس خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کا کافی نام ہوتا ہے۔ اب اس کا بیٹا اس کے ساتھ لگتا ہے، اپنے بیٹے کو وہ سکھاتا ہے، بیٹا بہت توجہ کے ساتھ اس کے سارے کام کو سیکھتا ہے، اور جب بھی کوئی وہ بناتا ہے تو اپنے باپ کو دکھاتا ہے، تو اس کا باپ اس کے اندر تنقید کرتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر تو یہ فالٹ ہے، اس کے اندر یہ فالٹ ہے۔ وہ پھر جاتا ہے، پھر بناتا ہے، پھر اس کا باپ اس کے اندر تنقید کرتا ہے، اور غرض یہ کام چلتا رہتا ہے اور بچہ کافی پالشڈ ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کافی نفاست آ جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو آنے والے کسٹمرز ہیں وہ اس کے بیٹے کے جو بنے ہوئے جو اسکلپچرز ہوتے ہیں وہ ان کو بائی کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کو اتنی فیم مل جاتی ہے کہ اس کے زیادہ قیمت کے اوپر اس کے اسکلپچرز بکنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے باپ کے اسکلپچرز پہلے والی قیمت پہ بک رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے جیسے وہ فیم میں جاتا جاتا ہے تو اوبیسلی انسان کو جب عزت ملتی ہے، جب اس کو اختیار ملتا ہے، جب اس کو آسائش ملتی ہے، تو پھر اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اس کے اندر ایک ہنکار آ جاتا ہے، ایک غرور آ جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا ایک نیگیٹو سا ایک اس کے اندر ایک آئینہ کھل جاتا ہے، جس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو درستی سمجھتا ہے۔ یہ حال اس کے بیٹے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اب جب وہ کوئی شاہکار بناتا ہے تو اپنے باپ کو دکھاتا ہے، اس کا باپ اس میں بھی تنقید کرتا ہے، لیکن لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ خرید کے لے جاتے ہیں۔ یہ چیز اس کے بیٹے کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے، اور اب اس کا باپ جب اس پہ تنقید کرتا ہے تو وہ اس کو پازیٹیو لینے کی بجائے اس کو نیگیٹو لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ سارا زمانہ جو ہے میرے کام کی تعریف کرتا ہے، آپ میرے کام میں فالٹس نکالتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، آپ ہمیشہ تنقید کرتے آئے ہیں میرے اوپر، آپ نے کبھی مجھے اپریشیٹ نہیں کیا، اور میرا نہیں آپ کے ساتھ اب گزارا، میں اپنا الگ سے کروں گا۔ اس کا باپ خاموش ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا اس سے الگ ہو کر اپنے بنا کر مجسمے سارے بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی سیل کم ہو جاتی ہے، لوگ اس کے پاس آنا کم ہو جاتے ہیں، اور سب کا رجحان واپس اس کے باپ کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اس کو بہت زیادہ ڈی مورال کرتی ہے، اور اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، اسے معافی مانگتا ہے اور جا کے اس سے کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں پہلے ہی طرح محنت کر رہا ہوں، بڑے اچھے مجسمے بناتا ہوں، لیکن وہ بکتے نہیں ہیں، اب تو لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا مجھے یہ پتہ تھا ایسا ہونا ہے، ایسا ہوگا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ تمہارے کام میں کوئی خرابی نہیں تھی، جب تم میرے پاس آتے تھے، کچھ شاہکار بنا کے لے کر آتے تھے، تو میں اس میں سے فالٹ نکالتا تھا، جبکہ وہ ٹھیک ہوتا تھا، لیکن میں تمہارے اندر ایک موٹیویشن تمہیں دیتا تھا، تمہارے اندر میں ایک ایسی چیز کو ڈیولپ کرتا تھا کہ تم اور زیادہ بہتر کرو، خوب سے خوب تر، تم اس کو اور نکھارو، اس کو اور زیادہ پالش کرو، اس کو اور زیادہ بہترین بناؤ، کیونکہ مجھے تمہارے ہنر کا پتہ تھا کہ تمہارے اندر اسکل ہے، اس کو جتنا ابھارو گے اتنا ابھرے گا، اور تم میری بات کو پازیٹیو لیتے تھے، اور جا کر جب تم اس پہ محنت کرتے تھے تو بہترین شاہکار بنتے تھے۔ لیکن جب تمہارے اندر ایک ہنکار آ گیا، ایک تکبر آ گیا،
اور فیم ملنے کے بعد تم نے اپنے آپ کو اکلیق الکمالک سمجھ لیا اور تم نے مجھے چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو اپنے کام کے اندر محنت کرنی لمیٹڈ کر دی. نو ڈاؤٹ تم محنت اب بھی کرتے تھے، لیکن اس کے اندر اس کی نوک پلک کو جو سنوارنا، جو مزید خوب سے خوب تر کی ایک ارج تھی، وہ ختم ہو گئی اور تمہارا کام ختم ہو گیا. تو میں تمہاری پازیٹیو تنقید کرتا تھا، تمہیں نیگیٹو تنقید لگتی تھی، اس لیے جو ہے اب یہ سارا سین ہو، تم نے مجھے چھوڑ دیا. پہلے تم پازیٹیو لیتے تھے، تمہارے کام میں نکھار آتا تھا. وہ اسے معافی مانگتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے کام کو بہتر کرتا ہے اور آگے اس کا سفر اچھا گزرتا ہے. یہ مثال آپ کو بتانے کا مقصد کیا کہ ہماری دنیا کے اندر بھی، ہمارے سراؤنڈنگز میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ کو کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، رائٹر ہیں آپ کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، آپ کسی قسم کے کمپیوٹر ورک کے اوپر ہیں، کہیں پہ آپ جاب کر رہے ہیں، کچھ بھی الغرض آپ کر رہے ہیں. تو جو آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو تنقید کرتے ہیں اور آپ کو ڈی مورال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تنقید کرتے ہیں اور آپ کی پازیٹیو ایبیلٹیز کو اور زیادہ پالش کرنے کی، ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان کو ڈفرینشیٹ کرنا آپ کا کام ہے. اب جس شعبے میں آپ ہیں، اگر اسی شعبے کا ہیڈ جو ہے یا اسی شعبے میں جو ایکسپرٹ بندہ ہے، وہ اگر آپ کے اوپر تنقید کر رہا ہے کہ دیکھو تم نے یہ کام کیا ہے، نو ڈاؤٹ از اوکے فائن، لیکن اس کو اس طرح سے تمہیں کرنا چاہیے تھا، تو آپ کے اندر اس کو سنتے ساتھ آپ کے کان لال نہیں ہونے چاہیے، آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، آپ کو اپنی تذلیل نہیں محسوس کرنی چاہیے، بلکہ آپ کو اس کو پازیٹیو لینا چاہیے، اس کو اصلاح کے لیے آپ کو لینا چاہیے. اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو سوچیں کہ یہ بندہ میرا ویل وشر ہے جو مجھے گرومنگ کر رہا ہے میری، تو آپ اس پہ محنت کریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. اب کسی بھی آفس میں جاتے ہیں، آپ بہت اچھے کمپیوٹر انالیسسٹ ہیں، آپ بہت اچھے سافٹ ویئر ڈیزائنر ہیں، واٹس ایور کچھ بھی آپ ہیں، لیکن وہاں پر جو کام ہو رہا ہے، جو آپ کے پہلے جو سینئرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی ہیلپ ضرور لیں. اگر وہ آپ کے کام کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو ٹیک دیم پازیٹیولی، ان کو پازیٹیولی لیں اور اپنے کام کے اندر نکھار پیدا کریں. کچھ دنوں کے بعد آپ وہاں پر ان کی آنکھ کا تارا بن جائیں گے اور اپنا مقام بنا لیں گے. اور اگر آپ ان کو یہی سمجھیں کہ یہ میرے کمپینین ہیں، میرے حریف ہیں اور میرے اپوننٹ ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. آپ کو ان کی سیدھی سی بات بھی بری لگے گی اور آپ جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور اینڈ رزلٹ میں جاب بھی جائے گی اور رسپیکٹ بھی ختم ہو جائے گی. اس طرح سے مختلف بزنس آرگنائزیشنز ہیں، آپ کا اپنا انڈیویجول کوئی کاروبار ہے، کام ہے، تو وہاں پر اگر آپ کی کوئی کموڈٹی کی سلیکشن اچھی نہیں ہے، اور اگر اس فیلڈ کا کوئی بندہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے یا آپ کے اوپر تنقید کر رہا ہے، یہ تم نے کیا خرید لیا، یہ تو چلے گا نہیں، یہ مارکیٹ کی آئٹم ہے ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ مجھے نیچے کرانا چاہ رہا ہے. آپ اس کے پہلے پیپر ورک کریں، دیکھیں کہ اگر اس کی بات کے اندر وزن محسوس ہو رہا ہے تو وہ چیز لیں، اس کی اوپینین لیں. جب آپ کسی سے سوال کر دیتے ہیں نا، تو ایک دم سے آپ نے اس کو اپنا استاد بنا لیا، بڑا بنا لیا. اب اس کے اوپر اس کے اندر والا جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ ڈو اٹ، اب اس کو بتاؤ، ڈلیور کرو. اسے تم سے پوچھ لیا ہے. مثال کے طور پر آپ مجھے کہتے ہیں جی آپ ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ واٹ شوڈ آئی ڈو، جی مجھے کیا کرنا چاہیے، واٹ یو سجیسٹ. تو اب جو سجیشن ہے وہ ٹوٹلی اس کی اپنی ہے بندے کی، اس میں میری کوئی چیز شامل نہیں ہے. وہ اپنا ایکسپیرینس شو کرے گا، وہ اپنا اسکل بتائے گا آپ کو، وہ اپنے ٹیکسٹ بتائے گا، اپنے ہنر بتائے گا. آپ ان پوائنٹس کو لے کر اپنی پرسنالٹی کو گروم کر سکتے ہیں، اپنے کام کو بہتر کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو نیچے گرانا چاہتے ہیں. آپ اچھا کام بھی کر رہے ہیں لیکن وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہے، یا کم ایسوسیشن ہے ان کی اس کام کے ساتھ، اٹیچمنٹ کم ہے. وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو ایسے ہوگا، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا. آپ ان کی بات کو سنیں ضرور، لیکن ان کی بات پہ کان نہ دھریں، ان کی باتوں میں آ کے اپنے کام کو خراب نہ کریں. اگر آپ کی نظر میں وہ کام درست ہے تو اس کو کیری آن کریں، اور ان کو ایسے کر دیں جیسے کہ ان کا ہونا نہ ہونا آپ کے لیے ایک برابر ہے. اب جب آپ نے آپ نے فولڈر بنا لیے، ایک فولڈر میں آپ نے ان لوگوں کو رکھا جو کہ پازیٹیو کریٹکس ہیں، اور ایک میں ان کو رکھا جو نیگیٹو کریٹکس ہیں. پازیٹیو کریٹکس کو سنتے جائیے اور اپنی پرسنالٹی کو گروم کریں، اپنے کام کو امپروو کریں. اور جو نیگیٹو کریٹکس ہیں ان کی باتوں کو سنیں اور اپنے اندر پیشنس پیدا کریں، اپنے اندر ایک برداشت پیدا کریں، ان کی بات کو سن کر اپنے آپ کو نکھارنے کی ایبلٹی اپنے اندر لے کر آئیں. اس سے کیا ہوگا، آپ کی پرسنالٹی بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کا کام بھی اچھا ہو جائے گا. ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں یہ ایکسپیریمنٹ
کے طور پر آئے ہوئے ہیں. یہاں پر ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. روز ہم ایک نیا تجربہ کرتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں. روز ہمارے علم میں ایک نئی بات آتی ہے, ہم اس کے اندر جاتے ہیں, اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے. آپ نے کبھی اپنی پہچان کی, اپنے ہنر کو پہچانا آپ نے؟ آپ کا رجحان کس طرف زیادہ ہے؟ کس کام میں آپ کا ذہن زیادہ کام کرتا ہے؟ کس طرف آپ کا رجحان ہے؟ کہاں پر کام کر کے آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں؟ تو اس کے اوپر تنقید لیجئے, اس کے اوپر کریٹکس جو ہیں ان سے ڈسکس کریے, اس فیلڈ کے اندر جو لوگ ہیں بات کریے. میرا ایک کام کرنے کو دل کر رہا ہے, میں کمپیوٹر انالیسسٹ نہیں ہوں, کمپیوٹر کے اندر میرا نالج نہیں ہے, تو مجھے ایسے لوگوں سے بات کرنی چاہیے, ان کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہیے کہ جی ایسے ایسے ایسے. تو میں اپنی شارٹ کمنگز جو ہیں, اپنی جو کمیاں ہیں, جب میں ان کے سامنے رکھ دوں گا تو وہ کہیں گے نہیں آپ اس کو یہاں سے سٹارٹ کرو, یہ ایسے نہیں, ایسے ایسے ہوتا ہے. تو آپ اس کے مطابق اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کام کو کرنا شروع کرتے ہیں تو کامیاب ہو جائیں گے. دوسری جگہ پر اگر آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے اور آپ نے کسی ایسے بندے کے ساتھ بات کر دی ہے جو آلریڈی آپ کے ساتھ جیلسی فیکٹر اس کے اندر ہے, تو وہ آپ کو کہے گا تم تو چل ہی نہیں سکتے, تمہارا کام ہی نہیں ہے. وہ آپ کی ریپوٹیشن کو خراب کرے گا, اور آپ کی جو آفس کے اندر بھی اور اس آپ کہہ لیں سوسائٹی کے اندر آپ کی ورتھ جو خراب ہونی شروع ہو جائے گی. تھنک بیفور یو لیو. آپ اس وقت تک مت بولیں جب تک آپ اس کو تول نہ لیں کہ یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں یہ اس بندے کے ساتھ کرنی بنتی ہے کہ نہیں بنتی, یہ کیپیبل ہے میری بات کو سن کے مجھے کوئی سجیشن دینے کا, یا صرف اس نے مجھے تنقید کر کے مجھے ڈی مورال کرنا ہے. اگر ایسا ہے تو اس سے کنارہ کر لیجیے, اور جو ایسے لوگ جو کہ پازیٹیو کریٹکس ہیں ان کو جو ہے اپنے پاس رکھیے. اس دنیا کے بڑے بڑے جو شاہکار بنے ہیں, بڑے بڑے جو لوگ کسی مقام پہ پہنچے ہیں, تو ان کے پیچھے اچھی بری تنقید ساری چلتی آئی ہے. بری تنقید کو انہوں نے برداشت کیا ہے صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, اور اچھی تنقید سے انہوں نے اپنی اصلاح کی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جب ایک ڈائس کے اوپر کھڑا ہو کے جب ایک کوئی لیکچر کنڈکٹ کرتا ہے, تو وہ جو اتنے بڑے آڈینس ہوتے ہیں ان کا ایک پریشر ہوتا ہے, جو اس کی پازیٹیو بات بھی ہوتی ہے اس کی زبان سے نکل نہیں پا رہی ہوتی. لیکن جب وہ اپنے اندر اس چیز کو پیدا کر لیتا ہے, ڈیولپ کر لیتا ہے, اور اس چیز کے ماہر جو ہیں ان سے ٹپس لیتا ہے, تو پھر اس کے اندر ایک کانفیڈنس لیول اس کا بوسٹ کر جاتا ہے, اور وہ بڑا اچھا جو ہے وہ ایک اسپیکر بن جاتا ہے. تو ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو ایک گڈ اسپیکر ہوتا ہے وہ ایک گڈ لسنر ہوتا ہے. ایک گڈ لسنر جو ہے, جب تک آپ ایک اچھے لسنر نہیں ہیں, سننے والے نہیں ہیں, آپ اچھے اسپیکر نہیں بن سکتے, آپ بولنے والے اچھے نہیں ہو سکتے. پورے مجمع میں کوئی اٹھ کے آپ کو ایک بات کر دیتا ہے, آپ کو تنقید کر دیتا ہے, اور آپ کے کان لال ہو جاتے ہیں, اور آپ کا چہرہ جو بلش ہو جاتا ہے, اور آپ اس کو ہارش جواب دیتے ہیں, تو آپ نے اپنی پرسنالٹی کو ڈاؤن کیا ہے, آپ نے اپنی پرسنالٹی کے اندر جو کمی ہے وہ اس کو بتا دیا ہے. اب آپ کسی بھی محفل میں بول نہیں سکتے. آپ جو وہاں پر بیٹھے ہیں وہ لوگ ہیں, وہ دیکھیں گے کہ آپ اس بات سے فلیئر اپ ہو جاتے ہیں, اور آپ کے پاس اس بات کا جواب کوئی نہیں ہے, تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کو ڈی مورال کرے گا, اور آپ اپنے ٹریک سے ہٹ جائیں گے. مسکرا کر, ہنس کر ان کی بات کو سنیں, اور اگر آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو پراپر طریقے سے اس کو موڑ دیں, واپس پلٹا دیں ان کے اوپر. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو اپنی پڑ جائے گی, اور وہ آپ کی اس سوچ سے ہٹ جائے گا. دین مین وائل آپ اپنا جو ہے جو کنٹینٹ ہے اس کے اوپر واپس آ جائیں, آپ کا میٹر حل ہو جائے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ترکی بترکی بحث میں چلے جاتے ہیں, اور بحث جو ہوتی ہے وہ تنقید جو ہوتی ہے اس کو ضائع کر دیتی ہے, اور وہ ہمارے اندر کے وہ تمام اوصاف جو ہوتے ہیں وہ منگل اپ ہو جاتے ہیں, اور ہم نے کہنا کیا ہوتا ہے اور ہم کیا کہہ دیتے ہیں. بعد میں جب ہمارا کوئی دوست ساتھی بیٹھتا ہے, کہتے ہیں یار تم نے کیا کیا, تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یار میرا دماغ خراب ہو گیا تھا, مجھے ایسے ایک آگ لگی اس کی بات سن کے, تو میں نے جو کہنا تھا ہاں مجھے واقعی نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چوکی کھیت, اب تو نکل گیا وہ ٹائم. تو اس لیے تنقید جو ہے اس کو تعمیری طور پر بھی آپ لیں, اور تذلیلی طور پر بھی آپ لیں. جو آپ کی تذلیل کرنا چاہ رہا ہے اس سے کنارہ کریں, لیکن اس کی بات کو سنیں ضرور, سن کر پیشنسلی اس کو برداشت کریں, اور اس کو ڈائیورژن دیں, اس کو موڑ دیں. اور جو تعمیری ہے اس کو اپنے اندر انہیل کر لیں, اس کو لیں, اور اپنی پرسنالٹی کو, اپنے کام کو اپنے اچھے طریقے سے اس کو کنڈکٹ کریں. تو زندگی میں کامیابی کے لیے یہی دو چیزیں ہیں. کرٹکس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. جب تک تنقید نہیں ہوگی آپ کے اوپر, اس وقت تک آپ کے اس چیز کے اندر نکھار نہیں آئے گا. آئی ہوپ کہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی, اور آپ اس چیز کے اندر ڈفرینشیٹ کر کے اپنے گڈ کرٹکس اور بیڈ کرٹکس کو دو فولڈر میں کر لیں, اور ان دونوں سے ہی گائیڈ لائن لیں, اور اپنی زندگی کو ایک ٹریک پہ لے کے چلیں.
اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان۔